شداد کون تھا اور اس نے جنت کیوں بنوائی تھی اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے شداد بادشاہ کی پورا واقعہ لے کر کے آیا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو آج ہم شداد کے بارے میں جانیں گے کہ شداد کون تھا اور آج وہ کیوں پوری دنیا کے لیے سبق بن گیا ہے۔ دوستو یہ شداد اور اس کی جنت کا واقعہ ہے۔ قوم عاد میں دو بادشاہ گزرے، ایک نام تھا شدید اور دوسرا شداد۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ایسی قوم گزری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں دوبارہ نہیں پیدا کی۔ قوم عاد یمن میں آباد تھی۔ تاریخ بیان کرنے والے اکثر علماء نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد شداد کا بیان کیا ہے۔ ان کی موجودگی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے اسے سن کر سبق حاصل کر سکیں اور خدا کی قدرتوں کا نظارہ دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت ہو۔ عاد قوم میں شدید اور شداد دو بھائی تھے۔ یہ دولت والے، عزت والے اور بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کا مقابلہ تھا۔ دن رات حکومت کرنا ہی ان کا کام تھا۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک کی حالت میں ہی جیتے تھے لیکن وہ بڑا انصاف والا تھا۔ اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں نے عجیب حالات سنائے۔ ایک بولا کہ میں نے اسے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے قیمت دے کر اور اس زمین پر اب میرا قبضہ ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، میں اس کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ خزانہ اسی کا ہے۔ دوسرا بولا میں نے زمین بیچی ہے اس لیے اس میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، اب اسے لینا چاہیے لیکن یہ ہیلا بہانا کیوں کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ شدید نے پوچھا کہ تم دونوں کی کوئی اولاد بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، ایک کے پاس بیٹی اور ایک کے پاس بیٹا۔ شدید نے حکم کیا ان دونوں کا نکاح آپس میں کر کے یہ مال ان دونوں کو دے دیا جائے۔ اس طرح شدید نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا اور اس کے انصاف کا جو نام ہوا وہ الگ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شدید کو بھی ایمان کی دعوت دی تھی لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس پر دھیان نہ دیا اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کہا۔ وہ بولا اگر میں نے تمہارا دین اپنا لیا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دے گا اور تم پر اپنی رحمت اور مہربانی کرے گا۔ شداد بولا کہ میں بھی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش سے رہوں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ اس نے ملک کے کونے کونے میں عالموں کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے حکم کے مطابق سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھیجے اور حکم دیا کہ جتنی مشک، عنبر اور موارد اس کے ہاتھ آئے وہ سب جمع کر کے اس کے پاس لایا جائے۔ ہر طرح کا سامان جمع کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت اور منموہک جگہ کی تلاش شروع کی اور اسے وہ جگہ مل گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں کی ہوا بھی جنت کی ہوا کی طرح خوشبودار تھی۔ اس نے اس جگہ پر تمام ہیرے جواہرات جمع کرائے، بڑے بڑے تیز قسم کے کاریگر بلوائے اور عمارت کی مضبوط سے مضبوط نیو ڈلوانا شروع کر دیا۔ اس کی دیواروں کی لمبائی لوگوں کی سوچ سے زیادہ اونچی تھی اور چوڑائی اس کے کاریگروں کے حساب سے اس وقت کی سب سے چوڑی تھی۔ دیوار آسمان کو چھوتی تھی اور اس کی چمک دمک چاند سورج سے بھی زیادہ تھی۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایسا مکان کہیں نہیں بنا تھا۔ دیواریں اس کی سونے چاندی اینٹوں سے بنائی گئی تھی، چھت کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، اس کے ستون خوبصورت بلور سے مضبوط کیے گئے تھے، ہر چیز بہترین طریقے سے سجائی گئی تھی۔ وہاں کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گیا اور اس کے پیڑوں کو سرخ سونے کے پھلوں سے لاد کر مشک اور عنبر کی خوشبو سے بھر دیا گیا۔ جس وقت ان پیڑوں سے ہوتی ہوئی سوکھی ہوا چلتی تھی تو اس طرف کے رہنے والوں کے دماغ کو خوشبوؤں سے بھر دیتی تھی۔ شداد نے زمین پر مٹی کے بجائے مشک و عنبر بچھوایا۔ اس کے محلوں کے چاروں طرف لال سونے سے ترتیب دے کر سجایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، دکھاوے کے لیے اس کو بنوایا تھا بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے زیورات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ شداد خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ایک
बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पाँव चांदी के हैं, सींग सोने के हैं और आंखें यकूत की हैं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया, जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। यह दौड़ दूर तक चला, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत से जिसे जन्नत कहता है, इससे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा? शद्दाद उस घुड़सवार के ये अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को 1 मिनट से देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला यह हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है, उसके हुक्म के बाद मुझे ख्याल नहीं कि मैं तुम्हें 1 मिनट की भी मोहलत दे सकूं। फिर उसी वक्त मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज कर ली और उसका जिस्म रूह से खाली हो गया। शद्दाद के मरने के बाद वह आलीशान इमारत और खूबसूरत बाग लोगों की नज़रों से गायब हो गया। तारीख की किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इजराइल और इस्लाम से पूछा कि ए इजराइल, तुम मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगे हो और शुरू से ही तुम्हारा ये काम है, क्या कभी तुम्हें किसी पर रहम और तरस आया है? जान निकालते वक्त कुछ दया आई है? हजरत इस्लाम ने बोला ए खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया किस पर ज़्यादा तरस आया? तब हजरत इस्लाम ने यह किस्सा सुनाया कि एक दिन एक नाव के आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दिया और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में ख़त्म हो गए। मगर एक औरत जिसके पेट में बच्चा था, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों को सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्ता फरिश्तों ने एक जंजीर में पहुंचा दिया, जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो मैं बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़े रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया और मन में ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या जंगली दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ऐ खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे उस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। और दूसरा शद्दाद, मुझे बड़ा दया है, उसकी उसने वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसके एक नज़र से देखने के महरूम रहा और दिल हसरत और अफसोस से ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया ए इजराइल, ये शद्दाद वही लड़का है जिस पर तुमने पहले भी तरस खाया था और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज हवा को हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, और हवा को हुक्म दिया कि फलों के पत्तों को उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ और फिर उसके अंगूठों से दूध और शहद की नहर बनाई। मैंने कितने मेहरबानी उसके साथ बचाई, लेकिन दौलत बादशाह बनाया, दुनिया साड़ी नियतें उसे दी, फिर भी ना शुक्र अदा किया, खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो ये अंजाम होना ही था। अल्लाह हम सबको अपने गजब से बचाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स।